مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی علماء کے اعلی کار نہ بنو۔ مولانا صاحب، آپ ہمیں سیاسی علماء کے اعلی کار بننے سے روکتے ہو اور خود سیاسی جہلاء کے اعلی کار بنے ہوئے ہو۔ آپ ہمیں سیاسی علماء کے اعلی کار بننے سے روکتے ہو اور خود ایسے شخص کے اعلی کار بنے ہوئے ہو جس نے قادیانیوں کی حمایت کی۔ آپ امت کو سیاسی علماء کے اعلی کار بننے سے روکتے ہو اور خود ایسے شخص کی اعلی کار بنے ہوئے ہو جس نے 80% علماء کو غلط اور 20% علماء کو مشکوک قرار دیا۔ مولانا صاحب، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اس کی تفسیر میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص علماء سے کاٹے وہ فاسق اور فاجر ہے۔ مولانا صاحب، آپ امت کو علماء سے جوڑ نہیں توڑ رہے ہیں، امت کو علماء سے کاٹ رہے ہیں۔ اب مولانا کہتے ہیں کہ سیاسی علماء کے اعلی کار نہ بنو۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیاست سرے سے انبیاء کی وراثت ہی نہیں۔ اگر مولانا کا یہی مطلب ہے تو پھر یہ احادیث شریفہ اور اجماع امت کا انکار ہے، کیونکہ حدیث سے صحیح اور اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ سیاست یہ شریعت کا ایک اہم شعبہ ہے اور شریعت کے تمام شعبے انبیاء علیہم الصلاۃ کی وراثت ہیں۔ اور اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ سیاست واقعتاً انبیاء کی وراثت ہے مگر یہ سیاسی علماء اس وراثت کے مستحق نہیں، اگر مولانا کا یہی مطلب ہے تو ان سے گزارش ہے تو کیا عمران خان صاحب اس وراثت کے مستحق ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ ان کے اعلی کار کیوں بنے ہوئے ہیں؟ مولانا صاحب، اگر آپ ان سیاسی علماء کو اس وراثت کے مستحق نہیں سمجھتے تو پھر آپ ایسے علماء پیش کرو جو اس وراثت کے مستحق ہیں۔ اگر آپ ایسے علماء پیش نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے تو پھر آپ سلام کرو ان سیاسی علماء کو سلام کرو جنہوں نے کفر کا راستہ روک رکھا۔ مولانا صاحب، آپ اگر امت کو یہی درس دیتے رہیں گے کہ سیاسی علماء کے اعلی کار نہ بنو تو آپ شیخ الہند کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ وہ بھی تو ایک سیاسی عالم تھے۔ سید حسین احمد مدنی کے متعلق کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو ایک سیاسی عالم تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو ایک سیاسی عالم تھے۔ حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواسی کے متعلق آپ کیا لب کشائی کریں گے؟ وہ بھی تو ایک سیاسی عالم تھے۔ مولانا صاحب، اگر آپ کو سیاسی علماء کے پاور کا اندازہ نہیں تو مرزا مسرور سے پوچھئے کہ مرزا مسرور خود کہتے ہیں کہ جب تک یہ سیاسی مولوی اسمبلی میں ہیں تو کسی کو جرت نہیں کہ ہمارے حقوق دلوا سکے۔ تو آپ مرزا مسرور کے اس بیان سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفر جو ہے سیاسی عالم سے کتنا ڈرتا ہے۔ مرزا مسرور نے یہ نہیں کہا کہ جب تک یہ مدارس اور مساجد ہیں تو ہمارے حقوق کوئی دلوا نہیں سکتا۔ مرزا مسرور نے یہ نہیں کہا کہ جب تک یہ تبلیغی جماعت ہے تو ہمیں حقوق نہیں مل سکتے۔ مرزا مسرور نے یہ نہیں کہا کہ جب تک یہ وفاق المدارس ہے تو ہمیں یہ حقوق نہیں مل سکتے، بلکہ مرزا مسرور کہتا ہے کہ جب تک یہ مولوی اسمبلی میں ہے تو ہمیں حقوق نہیں مل سکتے۔ مولانا صاحب، آپ کو اگر سیاسی علماء کی طاقت کا اندازہ نہیں تو آپ کفر سے پوچھئے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ کتنا جھوٹ بولو گے، ہر چیز کو گھما رہے ہو، ہر چیز کو گھما رہے ہو۔ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے وہ واضح طور پر۔ کتنا جھوٹ بولو گے آپ؟ ہر چیز کو گھما رہے ہو، ہر چیز کو گھما رہے ہو۔ مفتی صاحب، ذرا سوچ سمجھ کر بولیے، کیا 6 لاکھ علماء جھوٹے اور آپ سچے ہیں؟
عمران خان کے کفریات پر خاموش ہم نہیں آپ ہیں مفتی صاحب. ایک نااہل کی تائید آپ نے کی، ہم نے نہیں کی. اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون. مفتی صاحب اب ذرا سنیے. جب عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے مجھ سے اڈے مانگے اور میں نے انکار کر دیا، تو اس کے جواب میں قائد ملت اسلامیہ نے کہا کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں. رانا صاحب اب تکلف نہ بات اچھا کا. نہیں، تکلف نہیں. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں امریکہ نے مجھ سے اڈے مانگے، میں نے ان کو کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. امریکہ نے اس سے اڈے مانگے ہی نہیں. تو اس وقت آپ نے 6 لاکھ علماء کے قائد کو جھوٹا سمجھ کر اور عمران خان صاحب کو سچا سمجھ کر اس جھوٹ کو فروغ دیا. اور چند دن کے بعد جیو نیوز پر بابر افتخار نے واضح کر دیا کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں تھے. اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں، فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا. تو عمران خان صاحب جھوٹا نکلا، قائد ملت اسلامیہ سچے نکلے. جھوٹ بولنے والے آپ کے قائد عمران خان ہیں اور اس جھوٹ کو فروغ دینے والے آپ تھے، اور سچ کہنے والے قائد ملت اسلامیہ تھے، اور اس سچ کو فروغ دینے والے جمعیت علماء اسلام کے جو کارکنان ہیں وہ تھے. مفتی صاحب اب بتائیے کہ اس جھوٹ کو فروغ دینے والے ہم ہیں یا آپ ہیں؟ جھوٹ آپ کا لیڈر بولے اور پھر ہمارے کھاتے میں لگاؤ، جھوٹ کو فروغ خود دو پھر ہمارے کھاتے میں لگاؤ. مفتی صاحب کچھ تو خیال کیجئے. آگے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی جسے چاہو ووٹ دو. آپ ووٹ جس کو چاہے دیں، جس جماعت میں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب کیا آپ کے نزدیک اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں؟ کیا آپ کے ہاں عالم اور جاہل کی کوئی تمیز نہیں؟ کیا آپ کے ہاں مشرک اور موحد کی کوئی تمیز نہیں؟ حالانکہ قرآن صاف کہتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. مفتی صاحب اگر آپ امت کو یہی درس دیتے پھریں گے کہ جسے چاہو ووٹ دو، تو پھر ووٹ کی 3 حیثیتوں کا کیا کرو گے؟ کیا ان 3 حیثیتوں پر عمل کرنے کے لیے کوئی اور قوم آئے گی؟ مفتی صاحب یہ سنیے، ووٹ ایک امانت ہے، اور امانت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. امانتیں اس کے حوالے کرو جو اس کا مستحق ہو. تو اب آپ کہتے ہیں کہ آپ جسے چاہو ووٹ دو. مفتی صاحب ذرا سوچئے اور سوچ سمجھ کر بات کیجئے. قرآن کچھ کہتا ہے اور آپ کچھ کہتے ہیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. مفتی صاحب آپ اگر سیاسی علماء کی تائید نہیں کرتے تو جاہلوں کی بھی تائید نہ کیا کریں نا. آخر امت کو آپ 2 ٹکڑے کیوں کر رہے ہیں؟ 6 لاکھ علماء سے کیوں توڑ رہے ہیں؟ مفتی صاحب کچھ گزارا کیجئے.